آج کا میرا چیپٹر ہے ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر۔ ویڈیو کا پارٹ نمبر میرا 41 ہے اور کلاس 10 کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں 2021 کے لیے بہار بورڈ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم شروعاتی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اپنے والد سعادت علی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ پھر یہاں پہ پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد فکر و معاش دامنگیر ہوئی۔ وہ حصول معاش کے لیے پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپیہ ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام دینے لگے پڑھانے لگے۔ اس ملازمت سے وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، لیکن ناموافق حالت کے نتیجہ میں یہاں بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی دوران غدر 1857 عیسوی کا واقعہ پیش آیا۔ کسی طرح دہلی آ گئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑا ورڈ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، تو پڑھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرۃ العروض کی اشاعت 1869 عیسوی میں ہوئی۔ اس ناول کے 2 کردار اکبری اور اصغری اب بھی زندہ کردار ہیں۔ اس کے بعد 1872 عیسوی میں ان کا ناول نبات النعش شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں کو عام کرتی ہیں۔ توبۃ النسو کی اشاعت 1877 عیسوی میں ہوئی۔ اوپر کر لیتے ہیں۔ فنی اعتبار سے توبۃ النسو قدرے بہتر ہے۔ نسو عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے، یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتا ہے۔ فسانہ مبتلا 1885 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ہے۔ نذیر احمد کا آخری ناول رویہ صادقہ ہے جو 1884 عیسوی میں شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگی۔ اپنی تصانیف کے ذریعے نذیر احمد نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئے۔ یہ تھا ڈپٹی نذیر احمد کا کچھ مختصر سا یہاں پہ تعارف ان کا یہاں پہ بیان کیا گیا تھا ان کے زندگی کے حالات کے اوپر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔